الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور سامعین اکرام اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی دیر دین کی بات کو سننے اور تھوڑی دیر دین کی بات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، یہ مجلسیں جو نظر آ رہی ہیں، ہمیں چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی مجلس نہیں ہے، یہ دین کی مجلس ہے. دین کی مجلس اگر چند ساتھی ہو، لیکن اس دین کی مجلس میں اللہ کی رسول کی بات ہوتی ہو تو اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے. دنیا کے اعتبار سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا مجلس ہو، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، ایسی مجلس ہے کہیں نظر آ جائے، کہیں موقع مل جائے بیٹھنے کا، تو اسے مجلسوں میں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے. میرے دوستو، ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے مبارک دین کے اندر رکھی ہے. جس شخص کے زندگی کے اندر دین ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، وہ شخص زندگی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اور یہاں سے جانے کے بعد لامحدود زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. میرے دوستو، ہم لوگوں کو زندگی دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. اللہ کو بھی دنیا کے اندر ہمیں پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم کامیاب ہو کر جائیں. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو کر آئے. میں ان کو لیے جنت بنایا ہوں، ان کو جنت میں داخل کروں گا. اس لیے میرے دوستو، ہم سے آپ سے قیامت تک آنے انسانوں سے درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے یہ دنیا کے اندر جو اللہ نے موقع دیا ہے، دین کے کام میں اپنے آپ کو لگائیے. دین کے کام میں کچھ نہ کچھ وقت لگا کر اللہ کے محبوب بندہ بن جائیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں موقع دیا ہے. میرے دوستو، یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں انسان اس راستے میں لگ کر ہدایت اللہ نے اس کو دے دی اور زندگی بنا لی، اللہ کے محبوب بن چکے ہیں. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کام میں لگ کر اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی آخرت کو بنائیں. میرے دوست، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے، اچھے عمل اور نیک عمل کر کے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو کم سے کم ہمیں کہنے کا موقع ملے گا، یا اللہ میں نے کچھ کیا تو نہیں، لیکن میں آپ کے مجلس میں بیٹھ کر، آپ کے راستے میں کچھ چل پھر کر میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، وہ اس پر عمل کر رہا تھا. یا اللہ میری مغفرت فرما دے. تو اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ کسی ذریعے سے، کسی بہانے سے میرے گھر میں آ کر مجھ سے مانگے، میرے گھر میں آ کر سجدہ کرے، میرے سامنے سجدہ کر کے 2 رکعت پڑھ کر مجھ سے مانگے. میں دینے پر قادر ہوں. میرے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ 950 برس تک انہوں نے دین کی تبلیغ کی. جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے قوم کے اندر، تو قوم ان کی بات کو سننے کے بجائے اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے. ان بات کو سننے کے بجائے لوگ دور بھاگتے تھے. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھاتے رہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے. تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس دعوت و محنت کی وجہ سے 80 یا 82 ساتھی ایمان لائے. تو اتنے عرصے تک دین کی محنت کرتے رہے، لیکن ہدایت انہی کو ملی جنہوں نے اس دین کو قبول کیا، نبی کی بات کو تسلیم کیا. جس شخص نے، جس قوم نے اپنے نبی کی بات کو مانا، وہ قوم آباد ہوئی. جنہوں نے نبی کی بات کو ٹھکرا کر اپنے چلے گئے، وہ قوم بھی برباد ہوئی اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے. میرے دوستو، یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ لمحہ بہت اہم ہے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں تمام حضرات اپنے وقت کو لے کر جو بیٹھے ہیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے. یہ میرے دوستو، یہ گشت والا عمل ہونے جا رہا ہے.
گشتہ والے عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گاؤں کے عذاب کو بھی رکوانے کا ذریعہ ہے کہ گشتہ والا عمل جب ہوگا تو گاؤں کے اندر کوئی فساد ہوگا، کوئی عذاب آنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گشتہ والے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، عذاب کو ٹال دیں گے۔ میں دوستو اس کے اندر چند ساتھی کی ذمہ داری ہے۔ 4 عملوں کا نام گشت ہے۔ ایک عمل جو باہر ہوگا اس میں 4 ساتھی چاہیے، باقی اندر جو 3 عمل ہوگا، ایک استقبال میں کھڑے ہوں گے، ایک ساتھ دعا ذکر میں رہیں گے، ایک ساتھی بیٹھ کر اپنے عمومی بات چیت کریں گے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کریں گے کہ ہر آنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ بات ابھی شروع ہو رہی ہے، بیٹھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ بات ابھی ختم ہو رہی ہے۔ جو ساتھی باہر جائیں گے ہمارے، اس میں سے ایک مقامی رہبر ہو، تو مقامی رہبر ہو اپنا نام بتائے، اس کے بعد ساتھی نام بتا دے تو اس کی طریقہ بتا دے، بھائی رہبر بھائی کا ذمہ داری ہے جماعت لے کر باہر جائے، اور ذمہ دار ساتھی سے دعا کرا لے کہ بھائی بہت اونچا کام، نبی والا کام لے کر جا رہے ہیں، ہم تو کمزور ہیں لیکن یہ ایمان کی دعوت، ایمان کا کام بہت قیمتی ہے، یہ دعوت بہت اعلیٰ ہے، اس لیے میں دوستو اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ سے امید لے کر اپنے قوم میں جائے، اپنے ساتھی کے پاس جائے۔ رہبر بھائی چند قدم اپنے اسلامی قانون کے مطابق چند قدم داہنے ہاتھ چلے، اس کے بعد اپنے ہندوستان کے قانون کے مطابق اپنے بائیں ہاتھ سے چلے۔ راستے کو 3 حصہ بنائے، ایک حصے میں ہم چلیں گے اور 2 حصے میں آنے جانے والوں کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جماعت میں ساتھی ترتیب سے چلے، بازاروں کی طرح یا بارات کی طرح نہ چلے، بلکہ راستے میں جاتے وقت بھی اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دے۔ اور میں دوستو رہبر بھائی جس مقام پر جائے، جس گھر میں ملاقات کرنے کے لیے جائے تو وہاں ساتھیوں کو ایک سائٹ میں کھڑا کر دے اور آواز لگائے، اگر نام جانتے ہو تو نام لے کر پکارے، اگر نام نہ جانتے تو بھائی کا کر پکارے کہ میرے بھائی اللہ کے گھر سے اللہ کے مہمان اللہ کی بات کو لے کر آئے ہیں، آپ بھی آئیں اور دین کی بات کو سن لیجئے۔ جب ساتھی آ جائے تو متکلم بھائی سے ملا دے، متکلم بھائی مسکرا کر اس سے مصافحہ کرے، سلام پوچھے اور خیریت پوچھے، بھائی آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ ابھی فارغ ہیں، تو اس کو پوچھنے کے بعد دین کی اہم اور قیمتی اور باتیں بتا کر نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ عذر پیش کرے، مجبوری بتائے تو اس کو پھر عذر کا حل بتائے، جب بھی نہ حل ہو سکے تو داعی بنا کر چھوڑ دے، بھائی آپ تو آئیں گے لیکن اپنے ساتھ میں ضرور اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں گے۔ جب ذمہ دار ساتھی جماعت کو جوڑتے ہوئے چلے، جس طرح اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتی ہے، اسی طرح میرے دوستو اگر ہم لوگوں نے جماعت سے الگ ہو کر رہیں گے تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ شیطان ہمارا جماعت کو توڑ دے گا۔ اس لیے دعا ذکر کا بھی اہتمام کرے، جب گلی گوچے میں چلے تو تیسرا کلمے کا ورد رکھے، اور جب بازاروں میں چلے تو چوتھا کلمے کا ورد رکھے۔ جب متکلم بھائی بات چیت کرے تو تمام ساتھی متکلم بھائی کی طرف دیکھے، کیونکہ متکلم بھائی جو بات چیت کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھی اور جو ساتھی ہمارے سامنے ہیں ان کے لیے بھی بات ہو رہی ہے۔ دین اللہ، ہم محتاج ہیں، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم جتنا غور سے سنیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے گا۔ اگر ساتھی تیار ہو جائے آنے کے لیے تو اس کو ایک ساتھی اس کے ساتھ میں ملا کر اس کو مسجد میں بھیج دے۔ وہ ساتھی لانے والا ساتھی کیا کرے، چپ چاپ ہو کر نہ لائے بلکہ بات چیت کرتے ہوئے ساتھی کو لائے، اس لیے کہ وہ اگر تھوڑی دیر آپ خاموش رہیں گے تو شیطان اس کو بہکائے گا، طرح طرح کی باتیں ذہن میں ڈالے گا، ہو سکتا ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے ہی اپنا راستہ بدل دے۔ اس کے بعد دوستو استقبال بھائی کام یہ ہے کہ بستی کے اندر کتنے بھی ساتھی ہیں، پورا گاؤں والا بھی اگر آ جائے گا ہم اس کے استقبال کریں گے، آگے چل کر مصافحہ کریں گے، مسکرا کر کے کہ بچھڑا ہوا ساتھی ہمارا کئی برسوں سے ملا ہے، سلام دعا کرے، اس کے بعد پانی بھر کر لوٹا دے۔ اگر وہ پوچھ لے بھائی آپ نے تو نماز پڑھ لی ہوگی، اگر وہ عذر پیش کرے نہیں میں تو نماز پڑھ لی ہے، پھر بھائی بات چیت میں بٹھا دے اس کو، دین کی بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ اور دعا ذکر والے ساتھی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے لو لگا کر دعا مانگے، جتنی دعا ساتھی دل لگا کر مانگیں گے، دل جمعی کے ساتھ اللہ سے اپنا واسطہ بنا کے رکھیں گے، خاص طور سے جماعت جو باہر گئی ہے اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمارے متکلم بھائی کی زبان پر ایسی تاثیر ڈالے کہ تمام مسجد والے، تمام گاؤں والے مسجد میں آنے والا بن جائے۔ اپنے لیے بھی مانگیں، خاص طور سے اپنی جماعت کے لیے مانگیں، اور پوری امت کے لیے ہدایت کے لیے دعا مانگیں، یا اللہ تیرا بھٹکا ہوا بندہ اپنے پاک گھر میں آنے والا کیسے بن جائے،
اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جو یہاں بات چیت کریں گے ساتھی، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر واقعات ہیں، کچھ دین کی باتیں ہیں، تو چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو بیان کرے کہ ہر آنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ بات ابھی شروع ہوئی ہے، اور بیٹھنے والے کو معلوم چلے کہ بات ابھی ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے دوستو گشت والا عمل کی فضیلت ہے کہ اپنے پیر کو چپل میں ڈالنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے۔ چرندے پرندے کیڑے مکوڑے یہ گشت والے عمل کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اس لیے گشت والا عمل ہم لوگوں کو پابندی کے ساتھ کرنی ہے۔ کہیں بھی رہیں گے، گشت والا دن ہم ٹائم سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں گے اور 2 ٹائم کا وقفہ کریں گے، مغرب تا عشاء یا عصر تا مغرب، 2 وقتوں کو فارغ کر کے گشت کرنا ہے۔ پابندی کے ساتھ گشت کریں گے تو انشاءاللہ اس سے دین پھیلے گا۔ جب دین پھیلے گا تو مسجد میں عملہ بڑھیں گے، محلے کے اندر دینداری پیدا ہوگا، آپس کے اندر محبت پیار بھائی چارگی پیدا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ پھر دین کے کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور گشت والا عمل بہت اونچا عمل ہے۔ کل کے بیان میں میں نے بتایا تھا کہ گشت والا عمل ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ ریڑھ کی ہڈی جس طرح انسان کمزور ہو جائے تو ریڑھ کی ہڈی سے کمزوری کی وجہ سے بدن کے اندر انسان بیکار ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میرے دوستوں اپنی مسجدوں گشت والا عمل کرتے رہیں گے تو مسجد میں 5 اعمال خود بخود ہوتے رہیں گے۔ مسجد میں اپنے نمازی بڑھے گا، پیار محبت سے بدگمانی کو ختم کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور گشت والا عمل کے دن کہیں بھی رہیں، کسی کونے میں رہیں، لیکن جس دن گشت ہمارا ہو اپنے ساتھی مسجد میں آ کر ٹائم سے پہلے مشورہ کرے، بھائی اعلان کون کرے گا، بات چیت کون کرے، اور تمام کام کو نماز سے پہلے ہی طے کر لیا جائے۔ اس سے آسانی ہوگی کام کرنے میں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد